اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سلطان جس نے پورے یورپ کی صلیبی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ سلطان جس کی زندگی کا مقصد ہی فلسطین کو عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کرانا تھا، اور جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا ایک عظیم فوجی جنرل مانا جاتا ہے۔ ویورز، آج ہم صلیبیوں کے رستے کی سب سے بڑی دیوار فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے سے جا ملتا ہے؟ اپنی وفات کے نزدیک سلطان نے ایسی کیا غلطی کی کہ ان کی ایوبی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ان کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے، اور کیا موجودہ دور میں ان کی اولاد دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ فاتح بیت المقدس کی فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں کردوں کے سب سے طاقتور قبیلے حزبانی قبیلے پہ جانا پڑے گا، جو 10ویں صدی عیسوی میں کردستان کا تمام علاقہ کنٹرول کیا کرتے، اور ویورز اسی قبیلے سے مختلف کرد ریاستوں کا جنم بھی ہوا۔ اگر اس قبیلے کے نسب کی بات کریں تو کچھ کرد مورخین کے مطابق اس قبیلے کا شجرہ مادئی سے ہوتے ہوئے یافیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کردستان میں رہتے ہوئے حزبانی قبیلہ کئی چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہوا، جن میں سب سے اہم 3 قبیلے تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ شدادید کہلاتا تھا، جس سے کردوں کی سب سے بڑی ایمپائر سلطنت شدادید کا جنم ہوا، جو سلجوقوں کی ایک ویسل اور بازنطینی سلطنت کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھی۔ حزبانی قبیلے کی ایک اور اہم شاخ مہرانیہ قبیلہ کہلاتا تھا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی جنگجو ہوا کرتے، اور ان کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج میں ان لوگوں کی ایک الگ کور بنا رکھی تھی، اور انہیں اپنی جنگی صلاحیت کی وجہ سے ایوبی فوج میں بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ حزبانی قبیلے کی سب سے اہم شاخ روادیہ قبیلہ تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے ان وقتوں کے سردار شادی ابن مروان تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا اور سلطنت شدادید کے ایک اونچے کمانڈر تھے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ موجودہ ارمینیا کے شہر ڈیون میں آباد تھے، جو اس وقت سلطنت شدادید کا حصہ تھا۔ سن 1130 میں سلجوقوں نے سلطنت شدادید پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس کے آخری حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کر دیا۔ تو شادی ابن مروان اپنے خاندان کے ساتھ ڈیون کا علاقہ چھوڑ کے پہلے عراق کے شہر بغداد اور پھر تکریت ہجرت کر آئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ سلطنت شدادید میں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے عباسیوں نے انہیں تکریت شہر کا گورنر لگا دیا۔ شادی ابن مروان کے 2 اہم بیٹے تھے، جن کے نام نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو تھا، اور شادی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب ان کے جانشین اور تکریت شہر کے اگلے گورنر بنے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے نام سے سلطان نے اپنی سلطنت کا نام ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1132 میں انہوں نے زنگی سلطان عماد الدین زنگی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ زنگیوں اور سلجوقوں کی ایک جنگ کے دوران جب زنگی بری طرح ہار گئے تو نجم الدین ایوب نے عماد الدین زنگی کو اپنے پاس پناہ دی، اور سلجوقوں سے ان کی جان بچاتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کے پیچھے ہٹنے میں بھی مدد کی۔ لیکن پھر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہیں سب کچھ گنوانا پڑا۔ سن 1136 میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریک شہر میں ایک کرسچین کو قتل کر دیا۔
चुनाचे जंगियों का साथ देने और इस कत्ल की वजह से इस खानदान को तिकरीत शहर से जलावतन कर दिया गया। लेकिन जंगी सुल्तान इमादुद्दीन ने नजमुद्दीन का एहसान याद करते हुए इन्हें अपनी सल्तनत में पनाह दे दी। यही नहीं बल्कि नजमुद्दीन अयूब को बाल्बिक और दमिश्क के गवर्नर का ओहदा भी इनायत कर दिया। अगर नजमुद्दीन के भाई असदुद्दीन शेरकू की बात करें तो आप जंगी फौज में एक ऊंचे कमांडर थे, जिन्होंने दूसरी सलीबी जंग में सलीबियों को पसपा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ इन्हें सुल्तान सलाउद्दीन की अयूबी सल्तनत के आर्किटेक्ट के तौर पे भी देखा जाता है, जिनकी फौजी और सफारती महारत ने अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखने में बहुत मदद की। व्यूअर्स, अगर हम नजमुद्दीन अयूब पे वापस आएं तो इनकी शादी सित्तुल मुल्क खातून से हुई, जो तिकरीत शहर की एक इंतहाई मजहबी खातून समझी जाती थी। इनसे नजमुद्दीन अयूब की 2 बेटियां और 5 बेटे पैदा हुए। इनके सबसे बड़े बेटे यानी सुल्तान सलाउद्दीन के बड़े भाई नूरुद्दीन अयूब जंगी फौज में एक कमांडर थे, जो दमिश्क के मुहासरे के दौरान सलीबियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इनकी औलाद मौजूदा दौर में बाल्बिक और दमिश्क के इलाकों में पाई जाती है। नजमुद्दीन अयूब के दूसरे बेटे तुरान शाह थे। ये इसलिए भी बहुत अहम थे कि इन्होंने अयूबी सल्तनत को हिजाज और अरब के जनूब में यमन तक के इलाकों में फैलाया। इसके साथ साथ मिस्र में भी अपने भाई सलाउद्दीन की पोजीशन को मजबूत किया। इनकी वफात मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में हुई और इन्हें दमिश्क में दफनाया गया। इनकी औलाद मौजूदा दौर में मिस्र में आबाद है। इसी तरह नजमुद्दीन के एक और बेटे तुक्तगीन सलाउद्दीन अयूबी के छोटे भाई थे। इब्ने असीर के मुताबिक तुक्तगीन ने जबरदस्ती मक्का पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अब्बासी खलीफा अल नासिर के एहतजाज के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने उसे शहर पे कब्जा करने से रोक दिया। व्यूअर्स, नजमुद्दीन के एक और बेटे अल आदिल वन सुल्तान सलाउद्दीन के सबसे अहम भाई थे। इन्होंने हमेशा अपने भाई की जंगी मुहिम्मात के लिए अहम फौजी और सिविलियन मदद फराहम की। आप अयूबी फौज के सबसे अहम और मायानाज जनरल थे। नजमुद्दीन अयूब के सबसे अहम और तीसरे बेटे सलाउद्दीन यूसुफ इब्ने अयूब थे, जिन्हें यूरोप में सलाहुद्दीन और मुस्लिम दुनिया में सलाउद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है। आप सन 1137 में मौजूदा इराक के शहर तिकरीत में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद और चाचा शिरकू से हासिल की। इसके साथ साथ आप अपने दौर के एक अजीम बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आपने अपने जंगी सफ़र का आगाज़ जंगी फौज से किया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के साथ फातिमी सल्तनत की मदद के लिए मिस्र आ गए। व्यूअर्स, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जैसा कि सलाउद्दीन अयूबी ड्रामे में नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन के बहुत अच्छे ताल्लुकात दिखाए गए हैं और सुल्तान सलाउद्दीन को नूरुद्दीन जंगी का मुंह बोला बेटा दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इन दोनों हस्तियों के ताल्लुकात शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इन दोनों की फौजों के दरमियान कई जंगें भी लड़ी गईं, जिनमें हम्स की लड़ाई सरे फहरिस्त है। मिस्र में आने के बाद कुछ ही अरसे में सलाउद्दीन को फातिमी खलीफा अल अदीद ने सल्तनत के वजीर का ओहदा दे दिया और खलीफा की मौत के बाद फातिमी सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल सलाउद्दीन अयूबी के हाथ में आ गया, जिसके बाद इन्होंने तमाम फातिमी इलाकों पे अपनी अयूबी सल्तनत की बुनियाद रख दी और बगदाद में अब्बासी खलीफा के साथ बैत कर ली। चूँकि मक्का और मदीना उन वक्तों में फातिमी सल्तनत के ज़ेरे कंट्रोल था, तो ये दोनों मुक़द्दस शहर भी सुल्तान सलाउद्दीन के ज़ेरे कंट्रोल आ गए। इसके बाद उन्होंने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया और अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए एक अजीम शान फ़ौज के साथ फ़लस्तीन की तरफ मार्च किया।
جس کے بعد ان کی زندگی اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ پیش آیا جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے کہ جب سن 1187 میں سلطان صلاح الدین کی قیادت میں ایوبی فوج نے صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور یروشلم پہ قبضہ کرتے ہوئے 90 سال بعد فلسطین پہ مسلمانوں کا تسلط بحال کر دیا۔ ان کی سخاوت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ یروشلم فتح کرنے کے بعد انہوں نے صلیبی فوج اور عام لوگوں کو شہر سے نکلنے کا ایک سیف پیسج دیا، اور کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ شہر میں کسی ایک عیسائی کا بھی قتل نہ کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو اس وقت لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بیت المقدس فتح کرنے کے ٹھیک 6 سال بعد مارچ سن 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی 55 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں دمشق میں اموی مسجد کے نزدیک دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ویورز، جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی عصمت الدین خاتون سے ہوئی۔ کئی مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عصمت الدین خاتون نور الدین زنگی کی بیوہ تھیں اور سلطان صلاح الدین سے شادی کرنے کا واحد مقصد مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کو جوڑ کے رکھنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کل 17 بیٹے اور ایک بیٹی تھیں، اور آپ کے بیٹوں میں سب سے اہم آپ کے 3 بیٹے الافضل، العزیز اور الظاہر تھے۔ لیکن جانشینی کے معاملے میں سلطان صلاح الدین نے بھی وہی غلطی کی جو ان سے پہلے عباسیوں اور سلجوقوں نے کی تھی۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان سلطنت اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ ان کے بیٹے الافضل کے حصے میں فلسطین اور شام، العزیز کے حصے میں مصر اور الظاہر کے حصے میں حلب کا علاقہ آیا۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایوبی سلطنت اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہو گئی اور اس کی کوئی مرکزی حکومت نظر نہ آتی تھی۔ اس ڈویژن کے باوجود ان کا بیٹا العزیز کسی حد تک پوری سلطنت پہ اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہا، لیکن العزیز کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے بڑے دشمن قبیلوں کی بغاوتوں کا سامنا تھا۔ ان کا انتقال سن 1198 میں ایک شکار کے دوران ہوا اور ان کے بعد ان کا 12 سالہ بیٹا المنصور تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کے تخت پہ بیٹھنے کے کچھ ہی عرصے بعد سلطان صلاح الدین کے بھائی العادل ون نے تخت پہ قبضہ کرتے ہوئے المنصور کو ملک بدر کر دیا اور ایوبی سلطنت کے چوتھے طاقتور سلطان بن کے سامنے آئے۔ ان کے نام سیف الدین کی نسبت سے انہیں عیسائیوں میں صف الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی فتح کے بعد انہوں نے تقریباً 2 دہائیوں تک پوری ایوبی سلطنت پر انتہائی عقل مندی سے حکومت کی۔ العادل نے اپنی پوری زندگی صلیبی جنگوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن سپتمبر سن 1217 میں انہی کے دور میں 5ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 72 سالہ سلطان عادل نے اس صلیبی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی مہم کے دوران ایک بیماری سے انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الکامل ناصر الدین ایوبی سلطنت کے 5ویں سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے دور میں 5ویں صلیبی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایوبی دارالحکومت قاہرہ کی طرف مارچ کرنے لگی۔ الکامل نے انتہائی عقل مندی سے دریائے نیل کا پانی کھول دیا، جس سے صلیبی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی۔ چنانچہ صلیبیوں نے الکامل کے ساتھ 8 سالہ امن معاہدہ کر لیا اور واپس لوٹ گئے۔ اگرچہ الکامل صلیبیوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سلجوقوں اور خوارزم سلطنت کے ساتھ آپ کئی محاذوں پہ سرگرم تھے۔ الکامل نے اپنی وفات کے نزدیک ایوبی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں العادل II اور الصالح ایوب میں مزید تقسیم کر دیا، اور اسی تقسیم کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں العادل کچھ عرصہ سلطنت کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب رہا،
لیکن کچھ ہی عرصے میں الصالح ایوب نے اسے معزول کرتے ہوئے خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ الصالح کا دور وہ دور تھا کہ جب ایوبی سلطنت اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور ایوبی سلطان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اپنے ارد گرد وفاداروں کی کمی کی وجہ سے سلطان نے ترک غلاموں کی ایک بڑی تعداد خریدنا شروع کر دی جو سینٹرل ایشیا میں منگول حملوں کی وجہ سے وافر تعداد میں موجود تھے۔ سلطان الصالح کی یہ ایک ایسی غلطی تھی جو ایوبی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ ویورز، ان غلام جنگجوؤں کو مملوک کہا جاتا تھا اور یہ لوگ اتنے جنگجو تھے کہ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے پوری ایوبی فوج پہ قبضہ کر لیا اور سلطنت کے سب سے طاقتور لوگ بن کے سامنے آئے۔ سلطان الصالح کے بعد ان کے بیٹے معظم توران شاہ تخت نشین ہوئے، جنہیں حکومت چلانے کا کچھ زیادہ پتہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 7ویں صلیبی فوج کو بدترین شکست سے دوچار کیا اور صلیبی فوج کے لیڈر لوئس 9 کو قید کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کامیابی کی بڑی وجہ ایوبی فوج کے مملوک ترک ہی تھے، جن کے ساتھ سلطان معظم کے تعلقات اب بگڑنے لگے۔ چنانچہ مملوکوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ توران شاہ کے بعد مملوکوں نے کچھ عرصہ سلطان صلاح الدین کی نسل سے ایک 6 سالہ بچے الاشرف موسیٰ کو تخت پہ بٹھایا، لیکن اس دور میں حکومت کے سارے فیصلے مملوک کر رہے تھے۔ الاشرف موسیٰ کے تخت پہ بیٹھنے کے کچھ ہی دنوں بعد مملوکوں نے سلطان الصالح کی بیوہ سجر الدر کو تخت پہ بٹھا دیا اور ایک مشہور مملوک کمانڈر عز الدین ایبک کو ان کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ کچھ وقت حکومت کرنے کے بعد سلطانہ سجر الدر نے عز الدین ایبک سے شادی کر لی، جس کے بعد ایوبی سلطنت کے تمام علاقوں پہ مملوک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے پہلے سلطان عز الدین ایبک تھے۔ تو ویورز، یہاں سے ہی مصر پہ مشہور زمانہ مملوک سلطنت کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ مملوکوں کی یہ سلطنت مستقبل میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ ان لوگوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ منگولوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ صلیبیوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہے اور انہیں فلسطین سے دور ہی رکھا۔ ویورز، جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودہ دور میں اولاد کی بات ہے تو ان کے تینوں مشہور بیٹوں کی نسلیں آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے بیٹے الظاہر کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر تھے، جو دمشق اور حلب کے امیر تھے۔ الناصر اور ان کے بھائی الظاہر کو منگول جنرل ہلاکو خان نے پھانسی دی تھی۔ موجودہ دور میں دمشق اور کرد علاقوں میں رہنے والے کئی خاندان ان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوسرے دونوں بیٹوں کی نسل آج دمشق، قاہرہ اور یمن کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ان خاندانوں کے پاس اپنا شجرہ اور پیڈگری تو موجود ہے، جس میں ان کی لڑی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جا ملتی ہے، لیکن آج ان شجروں کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ ویور، سعودی عرب کی تاریخ کے عظیم ترین بادشاہ کنگ فیصل کے آباء و اجداد کون تھے؟ کنگ فیصل کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔